خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کرنے کی. گھر ہے ہمارا ڈی اے خان, اس کے تمام مسائل کو ہم نے ہمیشہ اپنے ذات کے مسائل کی طرح لیا ہے. ٹی ایم اے ڈی اے خان نے جتنا کام کیا ہے پچھلے 10 سال, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے صوبے میں کسی ٹی ایم اے نے نہیں کیا ہوگا. فلائی اوور کا افتتاح بھی کیا گیا تھا ماضی میں پچھلی حکومت میں, لیکن یہ صرف ایک لالی پاپ ہے, کوئی بننے نہیں جا رہا. لوگوں نے ہماری نکاتیوں کے اوپر بھی کہا تھا جب ہم نے شروع کی تھی کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا کوئی فالتو ٹائم ہے کسی کے پاس کہ وہ لالی پاپ دینے کے لیے ہے؟ کچھ دن ہے ان کا, بس وہ وزارت سے جانے والے ہیں. اگر علی امین خان وزارت سے جاتے ہیں پھر کس طرح یہ فلائی اوور یہ ترقیاتی کام سب. مولانا صاحب کے برادران کو تو میں یہی کہوں گا کہ چل کرو یار, ریلیکس کرو, کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کا, نہ کبھی کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے, نہ کر سکتے ہو, نہ تمہارا اتنا دماغ ہے, نہ تمہارا اتنا ایکسپوجر ہے. جنت کی ٹکٹیں بھی بانٹی تھیں الیکشنوں میں, مجھے یاد آ رہا ہے. جھوٹی باتیں ہیں ان کی, ڈرامے ہیں ان کے, بس باتیں یہ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ اپنے 2 سال میں ایک چیز نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کوئی کام بہتری کا کیا ہو. ان لوگوں کو صرف یہی میں کہوں گا کہ تم لوگوں کی سوچ صرف اپنے گھر تک اور اپنی ذات تک محدود ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف اسکیل کی جو جابس ہیں وہ سیل کی جا رہی ہیں. پیسے کی کمی ہے, آپ لوگوں کو اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہیں؟ ہاں, ان لوگوں کو جلن ضرور ہو رہی ہے, ان لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے. نوکریاں لگ رہی ہیں, نوکریاں اتنی آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے. یہ بیچنے والے, خریدنے والے, یہ کام وہی لوگ بولیں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے دل کی خوشیوں کے کام تو کبھی کی نہیں, یا پیٹ کی خوشی ہے ان کی. کہ ہمارے ابھی تک نکاسی کے پروگراموں کے اندر جتنی بھی لوگوں نے بکواسیات کی, جتنی بھی لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, کوئی ہمارا ایرر نہیں نکلا. میں اس سسٹم کو خراب کروں گا جب میں ان کو کہوں گا کہ یہ 10 بندے میرے خاص ہیں, ان کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. یہ بات میں نے کچھ دن بعد کرنی تھی, لیکن آپ کے وصول سے اور آپ اس کو ہماری ہیلپ بھی کریں اس چیز میں. اللہ پاک علی خان کو لمبی زندگی دے, ہمت دے. یہ ان کی کوششیں تھی کہ ابھی تک ہم نے کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لگے, کیونکہ ہم وہ پوری سروس کر نہیں پا رہے. کیا دیکھتے ہیں اگر عمران خان کا ٹرائل جاتا ہے ملٹری کورٹ میں؟ اور مجھے تو ابھی تک خود نہیں پتا میرے پہ کتنی ایف آئی آر ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا ایک آئینی حق ہے جو کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, جو کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوتا. شہر سے باہر نکلتے ہیں لوگ غیر محفوظ سمجھتے ہیں, سفر نہیں کرتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زبیر شاہین. ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے دیگر شہروں کی نسبت اگر ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں, الیکشن ہو یا نہ ہو, سیاسی درجہ حرارت بڑا گرم ہوتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو سٹی میئر ہے عمر امین خان گنڈاپور صاحب, اگر کہا جائے دیکھنے میں تو شاید جس طرح سفید ریش نظر آتے ہیں, لیکن ابھی جوان ہے اور کپتان بھی ہیں. ایک عمران خان ہے اور ایک عمر امین خان گنڈاپور ہیں. تو کچھ بڑی مشکل سے اگر کہا جائے کہ ہم نے پھر تلاش کیا ہے, کیونکہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ڈی آئی خان کے مسائل کے حوالے سے تحصیل میئر صاحب, کیونکہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب بہت کم ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے ٹائم دیا. تو اگر بات کرتے ہیں سر ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے, یا پہلے ٹی ایم اے کے حوالے سے کر لیتے ہیں. جو لوگوں کے الزامات ہیں وہ کہتے ہیں گرانٹ بھی آتی ہے, اس کے باوجود بھی جو سیلری ہیں وہ لوگوں کو نہیں دی گئی. اس حوالے سے بتائیں گے کچھ خدشات ہیں لوگوں کے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کرنے کی, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ بھاگتے ہوئے بھی کور کیے ہیں ایونٹس, اور آپ نے ہمارے پہ گاڑی کی چھتوں پہ بیٹھ کے بھی کور کیے ہیں, اور ان برے وقتوں میں بھی جتنی بھی ہماری کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہماری ایسے مسائل تھے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو ہمیں بہت زیادہ ہر چیز کے اندر ہمارے قرضے تھے, جس کو ایسا ایسا کر کے ہم نے ابھی تقریباً وہ کر دیے. انشاءاللہ لوگوں کو ایک چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ جب گرانٹ کا اعلان ہو جاتا ہے یا کوئی وہ وزیر اعلیٰ صاحب اعلان کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دراز میں پڑے ہوتے ہیں, اور اگلے دن وہ ہمارے ٹی ایم او صاحب کے یا ٹی ایف صاحب کے دراز میں ہوں گے اور وہ بانٹنا شروع کر دے گا. تو جس طریقے سے گرانٹ ہوتی ہے اس کے جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق جتنے پیسے بھی آتے رہتے ہیں اس میں ہم ساتھ ساتھ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ مجھے فیصل خان نے بتا رہے تھے کہ اس جنوری کے اینڈ تک ہم اپنی تمام تقریباً ٹی ایم ایز جو ہماری ہیں پورے صوبے کی انشاءاللہ تقریباً ڈی اے خان کی تو بالخصوص ہم ان کو انشاءاللہ زیرو کر لیں گے. ابھی میرے خیال میں 2 مہینے کے ایک دفعہ ہم نے سیلری اکٹھی کی ہے, پینشن دی ہے, ابھی پھر دی ہے. اس کے بعد جو لوگ اس ٹائم میں ریٹائر ہوئے ہیں, کیونکہ جب ہم لوگوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ٹی ایم اے کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا, کوئی پینشن نہیں تھی کسی کی. ظاہر ہے جو لوگ 30-40 سال سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کچھ اکٹھا ملتا ہے, جس سے وہ کوئی گھر بناتا ہے, کوئی بچوں کی شادی کرتا ہے, کوئی حج کرتا ہے, کوئی جو بھی سسٹم کرتا ہے. تو ایک ایسا سسٹم تھا کہ کبھی 2 لاکھ تھا, کبھی 4 لاکھ, وہ ان بیچاروں کا ناکام ہوتا تھا. تو ہم نے اس ساری چیز کو زیرو کیا ہوا تھا, اور انشاءاللہ گھر ہے ہمارا ڈی اے خان, اس کے تمام مسائل کو ہم نے ہمیشہ اپنے ذات کے مسائل کی طرح لیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اسی مہینے کے اندر ہم ان ساروں کو انشاءاللہ زیرو کر دیں گے. اور سیلریز اس میں آئی بھی ہیں,
پینشن اور سیلریز وہ ہم دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور جو گرانٹس کی ان کو لوگ الزامات لگاتے ہیں نا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ لوگ جو دکانیں اپنی چمکاتے ہیں نا اور ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا اور پھر کہتے ہیں یہ ہے تو وہ ہے. ٹی اے خان نے جتنا کام کیا ہے پچھلے 10 سال, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے صوبے میں کسی ٹی ایم اے نے نہیں کیا ہوگا. جتنی ہم نے قبضہ شدہ پلاٹس, زمینیں اور چیزیں ہم نے واپس کی ہیں, اتنا کبھی ٹینیور میں نہیں ہوا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کو ہم ہمیشہ سے ہماری کوشش تھی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. آپ نے دیکھا تھا کہ بلڈنگ تک ہماری کس طرح کی تھی, آج ہماری ٹی ایم اے کی ایک شاندار بلڈنگ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے پلاٹس تھے, جگہ تھی, ان کو بھی ہم الحمدللہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ہم یوز کر رہے ہیں اب پبلک کی بہتری کے لیے. واٹر پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دکانیں نہیں بنائی, ہم نے واٹر پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سہولت ہو. تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 2 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نہ کوئی دفتر چھوڑا انہوں نے, نہ کسی ایجنسی نے, نہ کسی ڈپارٹمنٹ نے, نہ کسی بندے نے. ہر بندے نے ایک ایک کاغذ, ایک ایک ٹینڈر, ایک ایک روپے کا حساب لیے. اور الحمدللہ وہ اتنا بڑا ایک احتساب تھا اور اتنی بڑی ایک چیکنگ تھی, جب اس میں کچھ نہیں نکلا تو لوگوں کو اپنے لوگوں کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے. جی سر, اگر فلائی اوور کے حوالے سے بات کریں, اب کچھ لوگ یہ کہا جائے, زبان زدام کچھ باتیں ہیں کہ فلائی اوور کا افتتاح بھی کیا گیا تھا ماضی میں پچھلے حکومت میں, اور اب جو ٹی ایم اے ہے وہ اپنی جو دکانیں ہیں شاپ سے ظاہر ادھر بھی کٹنگ وغیرہ کو, لیکن یہ صرف ایک لالی پاپ ہے, کوئی بننے نہیں جا رہا. مخالفین تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ واقعی فلائی اوور بننے جا رہا ہے نہیں جا رہا. لوگوں نے ہماری نکاسیوں کے اوپر بھی کہا تھا جب ہم نے شروع کی تھی کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. آج الحمدللہ 70% پلس نکاسی ہماری ہو گئی ہیں مین, اور جاری ہیں اور جاری رہیں گی. اور انشاءاللہ اس پورے ڈی اے خان سٹی کے اندر ہم کہیں پر بھی نالی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ گھر ہوگا اور سیور ہوگا. تو ان لوگوں کی باتیں تو چلتی رہیں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا کوئی فالتو ٹائم ہے کسی کے پاس کہ وہ لالی پاپ دینے کے لیے اتنے لوگوں کے کاروبار کو ڈسٹرب کریں, اپنی بلڈنگس کو ڈسٹرب کریں؟ انشاءاللہ یہ فلائی اوور ہمارے خواب ہیں, اور یہ تو 2 ہیں. انشاءاللہ ایک اور بھی ہمارا اس کے بعد آئے گا جو ہم انشاءاللہ جی پی او چوک سے ڈائیو تک 2 کلومیٹر لے کے جائیں گے. ہم نے اپنی سٹی کے لوگوں کے لیے بہترین طریقے سے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور فلائی اوور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینڈر تو ہم نے اس کے پچھلی گورنمنٹ میں ہی لگ گئے تھا, اور اب اس کے اوپر زوروں شوروں سے کام انشاءاللہ شروع ہوگا. گراؤنڈز اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہم کلیئر کر کے دے رہے ہیں. اور لوگوں کا میں ان تمام لوگوں کو, دکانداروں کو بتانا چاہوں گا, یہ جو ہٹیاں کھول کے بیٹھے ہیں اور اپنا وہ بیچ رہے ہیں, کہ ہمارے شاپ جتنے بھی ہمارے دکانوں والے, جتنے بھی ہمارے بزنس والے, جتنے بھی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس فلائی اوورس کے اندر, آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اور اس سے کام ہو رہا ہے. کوئی احتجاج کسی نے نہیں کیا, کوئی کسی نے اس کے اوپر حل نہیں, کیونکہ یہ عوام کی ہی سہولت کے لیے ہم بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد یہ بنے اور مکمل ہو. اور انشاءاللہ اس کے اوپر سے جب ہم گزریں گے تو پھر ادھر ہی انشاءاللہ. اور ہم لیکن ساتھ مولانا برادران یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں, کچھ دن ہیں ان کا بس وہ وزارت سے جانے والے ہیں. اگر علی امین خان وزارت سے جاتے ہیں پھر کس طرح یہ فلائی اوور, یہ ترقیاتی کام سب؟ میں کبھی کبھی ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں تو میں کوئی سن لیتا ہوں کچھ لوگوں کو. مولانا صاحب کے برادران کو تو میں یہی کہوں گا کہ چل کرو یار, ریلیکس کرو, کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کا, نہ کبھی کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے, نہ کر سکتے ہو, نہ تمہارا اتنا دماغ ہے, نہ تمہارا اتنا ایکسپوجر ہے. رہنے کا تو کسی کو نہیں پتا کہ لمحے کا کہ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ان لوگوں کے پاس کوئی, ہاں انہوں نے تو جنت کی ٹکٹیں بھی بانٹی تھیں الیکشنوں میں, مجھے یاد آ رہا ہے. ان کے پاس اگر کوئی خاص ریسورس ہیں تو وہ یہ کر لیں, اپنا بتا دیں. انشاءاللہ ڈی اے خان کی عوام اپنے لیڈر علی امین خان اور عمران خان کے پیچھے جس طرح کھڑی تھی, کھڑی ہے, اور ہر موقع پہ بتایا انہوں نے کہ ہم عمران خان کے نظریے پہ, علی امین خان کی قیادت میں کھڑے ہیں, مطمئن ہیں. بڑھ سے بڑھ کے ان کو الیکشن میں شکست دی ہے. جھوٹی باتیں ہیں ان کی, ڈرامے ہیں ان کے, بس باتیں یہ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ اپنے 2 سال میں ایک چیز نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کوئی کام بہتری کا کیا ہو. انشاءاللہ فلائی اوور بھی بنیں گے, انشاءاللہ ڈی اے خان زوم کرے گا. ان لوگوں کو صرف یہی میں کہوں گا کہ تم لوگوں کی سوچ صرف اپنے گھر تک اور اپنی ذات تک محدود ہے. ہماری سوچ نہ اپنے گھر تک محدود ہے, نہ ہماری سوچ اپنی ذات تک محدود ہے. ہماری سوچ ہمارے ڈی اے خان پہ آ کے شروع ہوتی ہے اور ہمارے ڈی اے خان کی عوام پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہماری زندگی کا جب تک ہم بھائی زندہ ہیں, ہماری نسل زندہ ہے, جتنا بھی ہماری حیثیت ہوگی, جو بھی ہوگا, ہم نے انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت. اچھا, ایک اور الزام بھی لگایا جاتا ہے, کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی بڑا واویلا کرتے ہیں کہ کلاس 4 کی نوکریاں, یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف اسکیل کی جو جابس ہیں وہ سیل کی جا رہی ہیں. کیا پیسے کی کمی ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہیں؟
جو لوگوں کا روزگار ہے میرٹ کے بھی دھجے اڑا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ مزے کی بات پھر وہی پہلی بات پہ میں جاتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو بلا کے انہوں نے ٹارچر کیا، کتنے لوگوں کو بلا کے انہوں نے مارا، کتنے لوگوں کو بلا کے انہوں نے کرنٹ لگوائے، کہ بتاؤ کیا کوئی نوکری کوئی چیز کوئی ان کو نظر آئی 8 سالوں کی ہماری. اب ہم اس وقت پہ آ کے آپ سمجھتے ہیں ہاں ان لوگوں کو جلن ضرور ہو رہی ہے، ان لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے کہ جو لوگ غیرت سے کھڑے تھے، جو لوگ ہمت کی ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے اس جماعت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، علی امین خان کے ساتھ، انشاءاللہ نوکریاں لگ رہی ہیں. نوکریاں اتنی آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے. نوکریاں اتنی آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا کوئی پڑھا لکھا بچہ نہیں بچے گا، ہماری کوئی پڑھی لکھی بچی نہیں بچے گی. اور یہ چیز ان کو اس لیے تکلیف دے رہی ہے کہ یہ اتنی نوکریاں تو انہوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچی تھی. بیچنے والا کام بولتا وہ ہے جو اس کام کا پروفیشنل ہوتا ہے. یہ بیچنے والے، خریدنے والے، یہ کام وہی لوگ بولیں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، اکیلا پھرتا ہوں ادھر، کوئی بندہ آگے کہہ دے کہ کپتان صاحب آپ نے کوئی نوکری بیچی ہے، یا ادھر کچھ کسی کو آپ نے پیسے لیے ہیں، یا کسی چیز کے، یا آپ کے فلانے دوست نے، یا آپ کے کسی ورکر نے، یا آپ کے کسی چیز نے. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بچے ہمارے ڈی خان کے جتنے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام نہیں بھی کرتے، جو صرف ہمارے واٹر سپورٹر ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، بہت سپیڈ سے نوکریاں آ رہی ہیں. اور اتنی نوکریاں جب ہوتی ہیں نا تو اس میں بیچنے والی بات پھر نہیں ہوتی. ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی بچے کی نوکری لگتی ہے، اور اتنی ہمیں اسے جو دل ہمارا مطمئن ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ قیمت ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دل کی خوشیوں کے کام تو کبھی کی نہیں، یا پیٹ کی خوشی ہے ان کی، اور یا ان کے دماغ کی. اچھا، اگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ 70 ارب سے زائد کے اس وقت جو ہے اس میں ڈی پی اے، آؤٹ گوئنگ اسکیم ہے، مختلف پروجیکٹ ہیں. لیکن جو اگر نکاسی آپ کی ہم بات کرتے ہیں، جی پی او سے سائڈ سے جا رہے ہیں لوگ، کافی اس کے اوپر تحفظات کہتے ہیں جی بیڈ صحیح نہیں بنا رہے، سائڈ وال نہیں ہے، کڑے نہیں ہیں پائپوں کے درمیان. پہلے بھی نکاسی اسکیم کا جو معاملہ ہے، تو آپ سٹی میئر بھی ہیں، تو آپ کی نگرانی میں یا کوئی ایسی ٹیم وغیرہ نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے ان چیزوں پر؟ بالکل ہے. یہ جو کام ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاوہ ان کے اوپر کنسلٹنٹس بھی ہیں. اب پی ٹی آئی کے دور میں کوئی کام اس طرح بڑا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہے اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اس کا یا میں نے ایم پی اے کے ساتھ ہے اور بس انہوں نے اگر اپنی فٹنگ کی ہے تو اس طرح کر دیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک نکاسی کے پروگراموں کے اندر جتنی بھی لوگوں نے بکواسیات کی، جتنی بھی لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، کوئی ہمارا ایرر نہیں نکلا. صرف ایک چیز کے اوپر ہماری تکلیف بنی، اور وہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کے اندر اور قسم کے گند ڈالتے تھے. ہم نے مین ہول کچھ بڑھا دیے ہیں. وہ پہلے رضائیاں نکل رہی تھی اسٹینڈرڈس کے اوپر جو ہوتے تھے اس سے ہم نے اور مزید بڑھا دیے ہیں، تاکہ اگر ہمیں اس کی صفائی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کی صفائی کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز لوگوں کو اندازہ ہونی چاہیے، معذرت کے ساتھ، یہ سیوریج، یہ کوڑا کرکٹ، یہ گند، یہ ہم ہی پھیلاتے ہیں، اور اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کو صاف اس شان میں کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو کرنا ہے کہ جس سے ہمارے لوگوں کی، ہمارے علاقے کی وہ اس کی وہ بیوٹی خراب نہ ہو، وہ گندگی نہ پھیلے. تو یہ انشاءاللہ یہ والا اسکیم بھی آپ دیکھیں گے، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ماشاءاللہ اب کافی ساری ہماری اسکیمیں ہیں، جیسے کہ ہم گیلانی ٹاؤن والی مین اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو اس کو کم از کم 8 سال سے پلس ہو گئے ہوں گے. سب سے لمبی اسکیم ہے، اور آج تک وہاں پہ کوئی شکایت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی. اسی طریقے سے باقی بھی جو ہماری چل رہی ہیں بہترین چل رہی ہیں انشاءاللہ. ہاں کہیں کہ ہمیں اگر ضرورت محسوس ہوگی کہ آگے کوئی مین ہال بڑھانا ہے، کوئی نیا اس کے اندر ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، تو وہ بھی ڈپارٹمنٹ والے ہی کرتے ہیں. یہ کوئی ٹی ایم اے یا WSSC یا پبلک ہیلتھ والے یا یہ اپنے طور پہ ہم نہیں کرتے. جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک پروفیشنلز کی زیر نگرانی بنتی ہے اور پروفیشنلز کو بناتے ہیں. اچھا، اگر ڈیر اسماعیل خان کی صفائی کے بارے سے بات کریں، پہلے ٹی ایم اے تھی، اب WSSC بھی آ چکی ہے، اور نئے سی او بھی تشریف لا چکے. ہمارے ڈیر اسماعیل خان میں ان کا تعلق باہر سے ہے. چیئرمین نعمت اللہ گڈی صاحب پین لیتے ہیں، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کچھ لوگوں کی چیخ ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، یعنی جن کو گھوسٹ ملازمین بھی کہا جاتا تھا، چٹکا پر مختلف نام دیا، ان کی صفائی ہو گئی ہے، کلا کما ہو گیا ہے. تو آپ بھی مطمئن ہیں صفائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اطلاع بات یہ کی جاتی ہے کہ جی اب 100% حاضری ہے، تو واقعی ہے یہ صرف اسی طرح؟ میں بڑا پریشان ہوا صبح، میں نے سی او صاحب سے پوچھا، میں نے کہا 85% ہے آپ کی حاضری، تو انہوں نے کہا جی 98% پلس ہے. یہ واقعی ہے 98 ہے؟ ظاہر ہے وہ جب 98% پلس آپ کو کہیں گے تو وہ ڈیوٹی پہ لوگ بھی تو ہوں گے نا. اب ورنہ ان کو اگر نہیں ہوگا تو یہ کیوں، یہ تو کہیں گے کہ نہیں ہے جی ہمارے پاس ہمیں یہ ایشو ہے، ہمیں یہ ایشو ہے. سسٹم کو نفیذ کرنا، سسٹم کو کامیاب کرنا، یہ آپ کو اور ہمارا کام ہوتا ہے.
میں ایز اے MP یا MNA یا تحصیل ناظم یا میئر میں اس سسٹم کو خراب کروں گا جب میں ان کو کہوں گا کہ یہ 10 بندے میرے خاص ہیں، ان کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. تو وہ 10 خاص بندے جو میرے ہوں گے وہ کم از کم 10 پارٹ جہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوں گی وہ افیکٹ ہو. ٹھیک، یہ اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے 10 کی جگہ 2 بندے کہیں اور سے اٹھا کے ادھر کرنا، وہ پورے ہوں گے نہ وہ پورا سسٹم ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی جب تک 100%، 98-99% لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ کامیاب ہوتا ہے. صفائی کے لحاظ سے ہم خوش ہیں. ڈپارٹمنٹ کے جو پچھلے 3-4 مہینے سے 5 مہینے سے یہ جو انہوں نے محنت شروع کی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سیٹنگ بڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ میں بہت مطمئن ہوں. آج بھی ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی ہے. اب ہمارا آ رہا ہے دوسرا اسٹیپ. یہ بات میں نے کچھ دن بعد کرنی تھی انجمن تاجران صاحبان کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے توسط سے اور آپ اس کو ہماری ہیلپ بھی کریں اس چیز میں کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے 4 بازار اور سرکولر روڈ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک میٹنگ ہو جائے اور ایک منیمم ایک چھوٹے جو ہے نا ہم ان کے اوپر ٹیکس رکھیں، دکانداروں کے اوپر، اسٹور والوں کے اوپر، بینک والوں کے اوپر، شادی ہال والوں کے اوپر، اور ان کو ایک ایگزامپلری سروس دیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ ڈپارٹمنٹ بیسیکلی لوگوں کے ٹیکس کے اوپر چلتا ہے. یہ اللہ پاک علی خان کو لمبی زندگی دے، ہمت دے. یہ ان کی کوششیں تھیں کہ ابھی تک ہم نے کسی چیز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے کیونکہ ہم وہ پوری سروس کر نہیں پا رہے تھے. ابھی تک پانی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کیونکہ ہم گھر پانی دے نہیں پا رہے. تو اب جب ان کا 60 ارب کا ان کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے جس کے اندر ان کی پوری سینیٹیشن، ان کی پوری واٹر جو انڈر گراؤنڈ ہو کے گھر ٹوٹی جائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لوگ بھی جو 100-200 روپے ہوتا ہے مہینے کا ہم دیں گے، تو اب انشاءاللہ فیز 1 میں ہم آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں اپنے تمام اپنے انجمن تاجران، اپنے جتنے بھی ہمارے شاپ کیپرز ہیں، کاروبار کر، ان سب کو ہم اکٹھا کر کے اور ان کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اسپیشل ٹیمیں ہوں گی جو مطلب ہے ان کو ہم پرووائڈ ہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم ایسا باقی روڈوں کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ جب ہمارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور 100% ہم سٹی میں سیور ہمارا انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا، ڈرنکنگ واٹر ہمارا انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ ڈپارٹمنٹ مزید آپ کو اس میں دیتی جائے گی. ابھی بھی ان کی اس وقت 5 یونین کونسلیں ہم نے اور انکلوڈ کر دی ہیں. تو یہ 8 تھی پہلے، تو 8 سے یہ ہو جائیں گی 13. تو جس میں ہماری شور کوٹ بھی ہے، جس میں ہمارا رتہ کلاچی بھی ہے، جس میں ہماری مریالی بھی ہے، لچرا بھی ہے، کوٹلا سیدان بھی ہے. تو اس کا بھی انہوں نے سارا تقریباً ورکنگ کی ہوئی ہے. تقریباً کچھ اس حوالے سے پوسٹ بھی سینکشن وغیرہ ہوں گی؟ 250 کے قریب 50 کے قریب میرے خیال میں ان کی ٹیمیں فیز 1 میں یہ کر رہے ہیں، مشینری دے رہے ہیں فیز 1 میں. تو انشاءاللہ صفائی نصف ایمان ہے. اور علی امین نے جس دن نکاسیوں کا کام شروع کیا تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا بہت سارا ایمان ہم نے اپنا اس لیے خراب کیا ہوا ہے کہ ہم صفا نہیں رہ پا رہے ہیں. اچھا، لاسٹ میں کپتان صاحب عمران خان کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ان کا جو کیس ہے، جو ظاہری صورتحال یا سینیریو نظر آ رہا ہے سامنے، لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہے کہ ملٹری کورٹ کی سائڈ پر جا رہے ہیں. جو ریمارکس آ رہے ہیں جج صاحبان کے یا جو آرمی چیف کی جو گزشتہ دنوں علی امین خان صاحب بھی تھے اس میں، اور کچھ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگر عمران خان کا ٹرائل جاتا ہے ملٹری کورٹ میں؟ تو آپ خود بھی ملٹری سے دیکھیں، اس چیز کے اوپر میں اتنا کوئی زیادہ نہ پڑھتا ہوں نہ میں اتنا دیکھتا ہوں، اور مجھے تو ابھی تک خود نہیں پتہ میرے پہ کتنی FIR ہیں. تو میرے خیال میں جو چیزیں ہماری سینئر لیڈرشپ کر رہی ہے، خاص طور پہ ہماری جو یہ لائر فورم ہے انصاف کا، جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں اور شروع سے محنت کر رہے ہیں، اور ہر علاقے میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے. خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ باقی علاقوں کے لیڈروں کے اوپر پیپر پرچے تھے اور ادھر وہ جاتے تھے تو 100 150 80 وکیل وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے تھے، ان کو کام کرتے تھے. ان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کی طرف یہ مزید جائیں گے، کیونکہ جو کچھ ڈیسیجنز آئے ہیں ملٹری کورٹس کے بارے میں ان کے اوپر بھی بڑی آبزرویشنز آ رہی ہیں اور بڑی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور اس وقت جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے میرے خیال میں جو ان کی وہ مذاکرات شروع ہیں، تو ان کمیٹی کے اندر سارے سینئر لوگ ہیں جو باقی جماعتوں کے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ صحیح کر کے اللہ کو حاضر ناظر اس کے ملک کی بہتری کی اگر بات کریں تو یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو دوبارہ پھر دھرنے جلسے، یہ چیز ایک جماعت کا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک آئینی حق ہے
جو کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، جو کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سب سے زیادہ دھرنا، سب سے بڑا احتجاج، سب سے بڑی ریلی تحریک انصاف کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں۔ جب تاریخیں ملکوں کی بنتی ہیں تو وہ 6 مہینے 8 مہینے سال میں نہیں بنتی۔ انشاءاللہ ہم ان تمام جماعتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اس ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، یا اگر آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہو جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کو خراب کیا ہے، اس ملک کو قرضدار کیا ہے، اس ملک کو غلام کیا ہے، تو ہم پھر بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمارا سب سے پہلے جو مقصد ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی ہے، پاکستان کا جو دنیا کے اندر ایک مقام ہے، وہ بحال ہو۔ ہم ہو یا نہ ہو، یہ چلتا رہے گا۔ 2 سال ہم نہیں تھے، پھر بھی یہ ملک چل رہا تھا۔ اچھا، آخری سوال کپتان صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، امن و امان کی صورتحال ہے۔ کل بھی ایک پولیس والے کو شہید کیا گیا ٹارگٹ کلنگ میں، تو شہر سے باہر نکلتے ہیں لوگ غیر محفوظ سمجھتے ہیں، سفر نہیں کرتے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں جو ہم سر جی، اگر آپ اس کو جائیں تو یہ وجوہات تو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے، کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی ایک سوئی برابر کام نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ ان کے کنٹرول میں کوئی بھی چیز نہیں رہی۔ بے روزگاری، انڈسٹریز بند، کاروبار بند، مہنگائی آسمان پہ چڑھ گئی، ہر چیز ہودار ہو گئی۔ وہ لوگ فارغ ہو گئے، انہوں نے بھی چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ بیکاری اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ملک میں کہ آپ کی سوچ ہے جس چوک پہ آپ جا کے بریک ماریں۔ تو یہ چیزیں بھی اسی گورنمنٹ کا یہ ورثے میں ملی ہیں، انہی نے ان چیزوں کو خراب کیا ہے۔ اور اب چونکہ اس وقت بھی سینٹر کے اندر اور باقی 3 صوبوں کے اندر، اور ادھر بھی ہماری جی بی میں بھی ہمارے انہوں نے حکومت ختم کر دی، کشمیر میں بھی انہوں نے ہماری حکومت ختم کر دی، تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سب ان کے پاس زیادہ پاور ہے۔ ہمارے پاس تو ایک صوبہ ہے، ان کے پاس زیادہ پاور ہے، ان کے پاس زیادہ کنٹرول ہے، ان کے پالیسی میکرز ہیں، یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کنٹرول ہوا، نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا، اور اسی بات پہ کنٹرول ہوگا چیزیں جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا علی امین خان نے ان کو 4 مہینے پہلے کہی تھی، ابھی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اس پہ عمل نہ 4 مہینے بعد بھی ہماری یہی بات ہوگی کہ آپ بیٹھیں، آپ مذاکرات کریں، آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں، یہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ اگر آپ کا اور میرا کوئی گلہ ہے تو وہ گلہ تیسرا بندہ بیٹھ کے بے شک دور کر دیں۔ ہم سب پاکستان کے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ ڈپارٹمنٹس بھی ہمارے ہیں، یہ پاکستان کی دھرتی بھی ہماری ہے، یہ سب کچھ ہم سب کا ہے۔ کوئی کمی ہوگی کسی میں، کوئی پورا ہوگا، کسی میں کمزوریاں ہوں گی، کسی میں عقل کم ہوگی، کسی میں جذبات زیادہ ہوں گے، یہ چیزیں چلیں گی۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، یہ کرپٹ اور یہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی نسل در نسل پاکستان کو لوٹا، ان سے ہمیں جان چھڑوانی پڑی۔ بہت شکریہ Thank you. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے تحصیل میئر عمر امین خان گنڈاپور صاحب، جو آپ کے ذہنوں میں سوال تھے ہم نے کوشش کی ان تک پہنچائے، انہوں نے ان کے جواب بھی دیے، باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔